بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے جانا تھا کہ قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے، پہلا اللہ کی عظمتوں کو جاننا، دوسرا قرآن کی عظمت کو جاننا، تیسرا تیار شدہ ذہن جس کی تعلیم رسول سے ملتی ہے، چوتھا اللہ کے فرمان کو پرسنلائز کرنا۔ اب میں مس فاطمہ سارا کو انوائٹ کرتی ہوں کہ وہ آج کی ٹاک اسٹارٹ کریں۔ سو اوور ٹو یو سارا۔ جزاک اللہ پا۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لک الحمد لک الشکر۔ میں سی پی ایس انٹرنیشنل کی ممبر ہوں، جس کے فاؤنڈر مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں۔ آج کے سیشن کا عنوان ہے وقت کی اہمیت۔ سب سے پہلے وقت کیا ہے یہ سمجھ لیں گے۔ وقت کا مطلب ہے عمر، ہمیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جتنی عمر ملے گی اتنا وقت ہمیں دنیا میں دیا گیا ہے۔ وقت کا فینومینا اس دنیا کے لیے اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب اس کو سمجھیں گے قرآن و حدیث سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے، جس سے وقت کی بے پناہ اہمیت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی کسی کمتر چیز کی قسم نہیں کھاتے۔ سورہ الفجر چیپٹر 89 ورس 1، قسم ہے فجر کی۔ سورہ لیل چیپٹر 92 ورسز 1 and 2، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو۔ سورہ ضحیٰ چیپٹر 93 ورسز 1 to 2، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ چھا جائے۔ سورہ عصر چیپٹر 103 ورسز 1 and 2، وقت کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے کہ وہ عمر عزیز گنوا رہا ہے۔ یہ تھی کچھ آیتیں۔ ان تمام آیات میں جو میں نے ابھی پڑھی، اللہ نے فجر، صبح، رات، دن اور زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ کا یہ اصول ہے کہ وہ ہمیشہ کسی غیر معمولی نعمت کی قسم کھاتے ہیں تاکہ انسان ان کو غیر معمولی سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کرے۔ لہٰذا ان آیات میں جو اللہ نے مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے، کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ ان کے ذریعے در حقیقت ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو معمولی اور حقیر نہ سمجھیں۔ ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اب کچھ احادیث سے مزید وقت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے سورج غروب ہوتا دیکھا تو فرمایا، تمہاری دنیا میں سے جو گزر چکی ہے صرف اتنی مقدار باقی ہے جتنا یہ سورج زندگی گزار کر اس دن میں باقی بچا ہے۔ ایک اور حدیث، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے گا۔
سب سے پہلے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کے اوقات کیسے گزارے۔ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام میں وقت کی پابندی کا ثبوت ملتا ہے۔ ہر چیز اپنے اپنے مدار پر وقت ضائع کیے بغیر گردش کرتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب اپنے اپنے مقررہ وقت پر نکلتے اور غروب ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کا نظام وقت کی پابندی پر چل رہا ہے۔ غرض یہ کہ کائنات کا سارا نظام وقت کی اہمیت و ضرورت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایمان والے ہونے کے ناطے ہمیں وقت کی بہت زیادہ قدر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی آخرت کے لیے کھیتی کی مانند ہے۔ ہم اس میں جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ اگر ہم اس زندگی میں اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے اسے بھلائی، خیر اور نیکی کے کام میں صرف کریں گے تو کل یوم قیامت کے دن ہمیں فلاح و نجات کا انشاءاللہ ثمر ملے گا۔ ایسے بندوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا، سورہ حاقہ میں ہے چیپٹر 69 ورس 24، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اس کے برعکس جنہوں نے وقت کی ناقدری کی اور اسے غفلت، سستی، کاہلی میں گزار دیا تو ان سے کہا جائے گا، جو سورہ فاطر میں ہے چیپٹر 35 ورس 37، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا؟ بس تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، بس اب عذاب کا مزہ چکھو، اب ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ تھی آیت۔ دیکھیے، وقت کو ضائع کرنا زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے پاس سب سے نفیس ترین اور سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے، لیکن افسوس کہ سب سے بڑی نعمت ضائع کرتے ہیں اور کوئی اس کا رنج نہیں، اور چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزوں کے نقصان پر پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے چھوٹے پن کا ثبوت ہے۔ ہر چیز ناپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، تو ہماری سنجیدگی ناپنے کا پیمانہ ہے کہ ہمارے نزدیک وقت کی اہمیت کتنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے، بے شک مجھے اس فارغ شخص سے نفرت ہے جسے کسی دنیاوی اور اخروی عمل کی پرواہ نہیں، وہ وقت کو ایسے ہی گزار دیتا ہے۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر کامیاب انسان بھی کہتا ہے کہ وقت کی قدر کرو، اور ناکام انسان بھی کہتا ہے کہ وقت کی قدر کرو۔ کامیاب انسان وقت کا صحیح استعمال کر کے کہتا ہے، جبکہ ناکام انسان وقت ضائع کر کے یہ بات کہتا ہے۔ اب وقت ضائع کرنے کی طرف آتے ہیں۔ اس میں بنیادی بات ہے کہ وقت ڈسٹریکشن سے ضائع ہوتا ہے۔ مولانا صاحب ڈسٹریکشن سے بچنے کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ میں اس پر بہت سوچتی تھی۔ ایک تجربے سے کچھ باتیں اس ضمن میں سمجھ میں آئیں۔ یہ ایک ایئرپورٹ کے کامن سین سے سمجھا میں نے۔ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر سارے پیسنجرز جو ہوتے ہیں بہت فوکسڈ رہتے ہیں، اپنا سامان گاڑی سے اتارنے سے لے کر چیک ان کرنے تک اپنے ڈاکیومنٹس کے بارے میں بھی بہت کیئرفل رہتے ہیں، اپنی ہر چیز کے بارے میں کیئرفل رہتے ہیں۔ ان کے اطراف بہت کچھ ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، لیکن کوئی بھی کسی اور چیز پر دھیان ہی نہیں دیتا۔
جب تک کہ ساری ضروری کارروائی پوری نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ جب سب کام پورے ہو گئے، سامان کی حفاظت ہو گئی، بورڈنگ کے انتظار میں بیٹھا ہوا پیسنجر اب ایڈورٹائزمنٹس، آنے جانے والے لوگوں کو، دکانوں میں سجائی ہوئی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ سبھی کا رویہ ایسا ہی ہے۔ اس رویے کو دیکھ کر مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے انسان کے اندر فوکسڈ رہنے کی صلاحیت رکھ دی ہے، لیکن اس صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے ایک ہمارے کمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کمانڈ کیا ہے؟ وہ ہے خوف۔ دیکھیے، لوگ اس لیے فوکس تھے ایئرپورٹ میں کہ انہیں سامان چھوٹنے کا ڈر تھا، ڈاکیومنٹس کے گم ہونے کا ڈر تھا، یہ سب خوف کے وجہ سے اتنے فوکس تھے۔ اب چونکہ سب سامان کی جب سیفٹی ہو گئی، ضروری کارروائی پوری ہو گئی، تو ادھر ادھر دیکھنے کی آزادی مل گئی۔ تو دیکھیے، ڈسٹریکشن سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بڑھا ہوا خوف۔ بہت زیادہ کانشیس ہونا ہے اس کے بارے میں۔ اب کون سا خوف؟ دنیا میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی اپرچونٹی کو کھونے کا خوف، اور آخرت کے ابدی انعامات سے محروم رہ جانے کا خوف۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو دو جنتیں۔ یہ دو جنتیں کیا ہیں؟ ایک تو آخرت والی، دوسری دنیا میں عافیت اور اطمینان والی زندگی جو ڈسٹریکشن سے بچنے والوں کو میسر آتی ہے۔ سو ڈسٹریکشن سے بچنا ہے تو خوف کو بڑھانا ہے۔ اب وقت ضائع کرنے کے ضمن میں دوسری اہم بات ہے کہ ہمارا وقت ضائع کرنے میں وہ کیا چیز ہے جو سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب آپ بہت شاکڈ ہو جائیں گے سن کر، وہ ہے ہم خود۔ ہم خود، کسی کو نہ الزام دیجیے گا، سارے انسان کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ یہ کریشن پلان کے خلاف بات ہے کہ ایک طرف اللہ نے کہا کہ ہمیں دنیا میں عمل کی آزادی دی گئی ہے، اور دوسری طرف ہمارے اوپر دوسروں کو مسلط کر دیا گیا ہو کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ دوسرے کچھ بھی کریں، ہمارے لیے صحیح ریسپانس دینے کا پورا موقع ہے۔ صحیح ریسپانس ہی کو تو نیک عمل کہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کیجئے۔ ایک ہفتے کے لیے آپ ایک لاگ بک مینٹین کیجئے۔ میں ابھی اسکرین پہ دکھا رہی ہوں، کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ اس کو یا آپ تو پیپر پر رکھیں، لیپ ٹاپ میں یا موبائل فون پر بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں نے کچھ سیمپل کی باتیں لکھ دی ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ٹائم سلاٹس بنا کر آپ اپنے ایکٹیویٹیز اور بازو والے کالم میں آپ اس ٹائم سلاٹ میں جو کرتے ہیں کام، سچائی کے ساتھ اس کو ریکارڈ کرنا ہے آپ کو۔ جیسے مثال کے طور پہ 2 گھنٹے، کسی بھی سلاٹ کے 2 گھنٹے آپ نے کچھ فون کالز یا سوشل میڈیا کا استعمال ہوا تو اس کو لکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اب ہمیں یہ 1 ہفتے تک کرنے سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کون سی ایکٹیویٹی میں کتنا وقت لگا رہے ہیں۔
اب یہ دیکھنے سے ہمیں ہماری غلطیوں کا پتہ چلے گا. پھر جب غلطی سمجھ میں آتی ہے تبھی تو اس کی کریکشن سمجھ میں آئے گی. ایک مثال دیتی ہوں. بچوں کے اسکول میں پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ میں کئی ایشوز پر پیرنٹس کے مشورے لیتے تھے. ایک وقت یہ ڈسکشن تھا کہ آج کے ایجوکیشن سسٹم میں اتنے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یعنی فیسٹیولز، کئی طرح طرح کے کمپٹیشن، اس کے بعد سپورٹس کی بہت ساری ایکٹیویٹیز اور کیا کیا یہ سب ہو گئے ہیں جو بچوں کو پڑھائی سے، جس سے بچوں کو پڑھائی سے سٹریس ہونے لگا ہے، جس سے بچوں کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ سب نے مشورے دیے کہ صحت امپروو کرنے کے مشورے، کاؤنسلنگ، تھراپی، یوگا، نیوٹریشس فوڈ، پتہ نہیں کیا کیا. کسی نے تو کہا کہ ایکیڈمک سبجیکٹس ہی کچھ کم کر دیے جائیں، کسی نے کہا ہفتے کا دن بھی چھٹی کا کر دیا جائے، کسی نے کہا امتحان کا طریقہ بدل دیا جائے. مشورے کے لیے جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ یہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جو دوسرے اسکولوں سے انویٹیشن کے طور پر آتے ہیں، ان کا قبول کرنا یا نہ کرنا اسکول کے اتھارٹیز کی آزادی کا معاملہ ہے. تو میرا سجیشن تھا کہ آپ اسکول کے اتھارٹیز اس میں سلیکٹو ہو جائیں اور بس وہی ایکٹیویٹی قبول کریں جو ہیلدیلی وہ ان کے اسٹوڈنٹس کو انوالو کر سکیں. آپ جیسے ہی ایک ایکٹیویٹی قبول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا اس پر. جو اس کے تقاضے ہیں وہ نبھانا ہی پڑے گا. کوئی ایکٹیویٹی کے برے انجام سے بچنا ہے تو عقل مندی اسی میں ہے کہ اس ایکٹیویٹی کو شروع ہونے ہی نہ دیا جائے. یہ اصول صرف کالج یا اسکول کے لیے نہیں، انڈیویجول لائف کے لیے بھی یہی ہے. خوب غور کریں اس پر. اب وقت کے بارے میں 2 انوکھے پوائنٹس شیئر کر رہی ہوں. دے آر ویری یونیک. قرآن کی بات ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 103-104، سورہ طٰہٰ چیپٹر نمبر 20. اللہ فرماتے ہیں، یہ آخرت والا سین ہے. اللہ فرماتے ہیں آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم صرف 10 دن رہے ہوگے. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان کا سب سے زیادہ واقف کار کہے گا کہ تم صرف 1 دن ٹھہرے. یہ تھا آیت کا ترجمہ. دنیا میں گزرے ہوئے وقت کے بارے میں، یعنی دنیا میں گزرے ہوئے وقت کے بارے میں ایسا محسوس کریں گے تو ایمان لانا چاہیے نا ہمیں اس آیت پر کہ ہمارے مائنڈ میں جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایسا احساس رہے گا، کوئی 100 سال جی کر مرا ہوگا، کوئی 70 سال جی کر مرا ہوگا، لیکن ایسی ان کی امپریشن رہے گی آخرت میں، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ زندگی لمبی ہے اور لمبی لمبی پلاننگ سے گریز کریں. یہ بات سمجھنے کے لیے ایک اور ایکسپیریمنٹ کریں گے. جتنی عمر ہماری ہے اس کے بارے میں جہاں سے آپ کو یاد ہے وہ سوچئے، تو ایسا لگے گا کہ کتنا بھی وقفہ گزرا ہو وہ بہت جلد گزر گیا. جیسے کسی کی عمر اگر اب 50 سال ہے تو 50 کچھ لمبی مدت نہیں محسوس ہوگی، لیکن آگے 50 سال کے بارے میں سوچنے بیٹھ جائیں تو لگے گا بہت لمبی ہے. یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک ایلیوژن ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں ہم کہیں گے ایک دن رہے ہوں گے. یہ تھا ایک یونیک کانسیپٹ. دوسرا یونیک کانسیپٹ ہے، دیکھا ہے کہ اللہ نے ہر قسم کا میریکل کیے ہیں، معجزات. مردے کو زندہ کیا، عصا کو سانپ بنایا، اصحاب کہف کو سالوں سال
सुला के फिर उठाए, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ता बनाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी कर दी। लेकिन अल्लाह ने कभी गुजरे हुए वक्त को वापस नहीं लौटाए हैं। इससे मालूम होता है अबदी वक्त अबदी तौर पर जाया हो जाता है, कभी जाया किया हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। अब इस बात को लेकर 2 पॉइंट्स और जानेंगे। वो हैं कुछ बातें जो सोसाइटी में हम सुनते आए हैं। एक है टाइम इज मनी, इसकी सच्चाई जानेंगे। ये भी मुझे एक तजुर्बे से समझ में आया। कुछ रिश्तेदारों के साथ एक सफर का मौका हुआ, तो ट्रेन से उतरकर दूसरे मुकाम पर हमारे जाने के लिए एक गाड़ी में जाना था। तो पता करने पर मालूम हुआ कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और एक प्राइवेट व्हीकल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टिकट था 50 रुपये, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का टिकट था 250 रुपये। रिश्तेदार तबसरा करने लगे कि इतना ज्यादा फर्क, ये तो धोखा है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 है तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट 150 रुपये ले ले। तो मैं भी सोच रही थी उनकी बातों को सुनकर कि ये फर्क क्यों है। तो मैंने जाना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस मकाम पर पहुंचाने 2.5 घंटा लेती है, क्योंकि रास्ते में रुक रुक कर जाती है, लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट 1 घंटे में पहुंचाती है। तो ये धोखा नहीं, ये 1.5 घंटे की बचत की कीमत है। तो यहां पर सही लगता है ना कि टाइम इज इक्वल टू मनी। लेकिन टाइम लॉस एंड मनी लॉस इक्वल नहीं है, लेकिन सोसाइटी में इसको भी इक्वेट किया जाता है। ये बात मेरे नजदीक सही नहीं, क्योंकि पैसे के लॉस का कॉम्पेंसेशन हो सकता है, लॉस से ज्यादा आइंदा नफा हो सकता है, लेकिन वक्त नहीं मिलता है वापस। तो ये बात सही नहीं है। वक्त का लॉस हमेशा का लॉस। तो इसमें भी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अब आते हैं वक्त की सही प्लानिंग की तरफ। इसके बगैर बात अधूरी रह जाएगी। प्लानिंग के 2 हिस्से हैं, एक जिंदगी की प्लानिंग, दूसरे एक दिन की प्लानिंग। यहाँ पर एक फर्क जानना जरूरी है। जिंदगी की प्लानिंग में उम्र शामिल है हमारी, डे की प्लानिंग में लम्हात शामिल है। ये दोनों अलग अलग हैं। अल्लाह ने उम्र अलग अलग दी है, किसी को कम किसी को ज्यादा। लम्हात सबके लिए सेम है, 24 घंटे एक दिन में, यानी 86,400 सेकेंड्स पर डे लम्हात। जिंदगी की प्लानिंग के बारे में सिर्फ ये कहूंगी कि मारिफत और दावत को रखकर इंसान अपनी जिंदगी की प्लानिंग करे। बखिया दुनियावी मामलात को जरूरियात के तहत प्रैग्मेटिज्म से पूरा करते हुए चलते रहना है। आज के सेशन में डे की प्लानिंग शेयर करनी है मुझे, क्योंकि 1 दिन प्लस 1 दिन प्लस 1 दिन, 7 दिन आपने ऐड किए तो हो गया 1 हफ्ता, 4 हफ्ते का हो गया 1 महीना, 12 महीनों का हो गया 1 साल, और जितने भी साल की उम्र अल्लाह हमें अता फरमाए उससे बन गई 1 जिंदगी। तो अब सवाल, क्या कुरान और हदीस से कोई रहनुमाई है हमारी डे की प्लानिंग के लिए? बिल्कुल है। कुरान में 5 वक्त की नमाज के औकात से मालूम होता है कि हमें कब उठना है, कब सोना है, कैसे डे की प्लानिंग करनी है, दोपहर के वक्त आराम करना। ये सब बातें हैं डे प्लानिंग में रहनुमाई करने वाली। एक रिवायत के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अक्लमंद शख्स के लिए लाजिम है कि इस पर कुछ घड़ियां गुजरें, ऐसी घड़ी जबकि वो अपने रब से बातें करे, ऐसी घड़ी जबकि वो अपनी जात का मुहासिबा करे, ऐसी घड़ी जबकि वो खुदा की तख्लीक में गौर कर रहा हो, और ऐसी घड़ी जबकि वो खाने पीने की जरूरतों के लिए वक्त निकाले।
دیکھیے اس میں بھی ڈے کی پلاننگ سمجھائی گئی ہے. ایک مرتبہ کسی نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ کام آپ کل پر چھوڑ دیجئے. آپ نے کہا، میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں. اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کر سکوں گا؟ کتنا بڑا نکتہ ہے دیکھیے اس میں. تو یہ تھی چند باتیں وقت کی اہمیت کے بارے میں. اب ایک کریٹو دعا سے اینڈ کرتی ہوں جو میں اللہ سے کرتی ہوں. اے اللہ، میں کل کے دن کے گزرے ہوئے اچھے لمحات کا شکر ادا کرتی ہوں. جو لمحات میں نے ضائع کیے اس کے لیے پشیمان ہوں. میری زندگی کے بقیہ لمحات کا تحفظ آپ سے مانگتی ہوں. آپ نے نہیں حفاظت کی تو میں برباد ہو جاؤں گی، ضائع ہو جاؤں گی. ایک لمحے کے لیے بھی میں غفلت میں نہ رہوں. اے اللہ، میں زندگی کے بہترین حصے کو ضائع کر چکی. اب جو باقی ہے اسے بچا لیجئے اور ان بچے ہوئے لمحات میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے. یہ جذبات محسوس کر رہی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سمجھ میں آئی. اے اللہ، ہمیں ہمارا بہترین رزق ہماری آخری عمر میں دینا. ہمارے بہترین اعمال ہمارے آخری اعمال ہو، اور ہمارا بہترین دن وہ ہو جب ہم آپ سے ملیں. دیکھیے، آخری دن یعنی موت کا دن اچانک ایک اکیلا بہترین نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم نے زندگی کے ہر دن کو بہترین بنانے کی سچی کوشش نہ کی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. وقت کو ضائع کرنا زندگی کو ضائع کرنا ہوگا. آج کے ٹاک کے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کریں یا فیس بک کے کامنٹ سیکشن میں ڈال دیں، جس کا آنسر نیکسٹ سیشن میں سارا دیں گی. اب پچھلے کلاس کے 3 کوشچن ہیں جن کا جواب دیا جائے گا. سارا پلیز اب آپ آنسر کریں. جی، ایک سوال تھا. مولانا صاحب کہتے ہیں ڈو ناٹ ریئیکٹ. Why should we not take a stand even if we can? The context of the question was CAA, NRC protests, etc. تو اس کا جواب ہے، دیکھیے ہم اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں. کریشن پلان کے تحت زندگی میں چیلنجز، پرابلمز رہیں گے. پروفٹ کو بھی بہت پرابلمز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر حالات بدلے، بہتر حالات آئے اور مشن آگے ہی بڑھتا رہا، پھیلتا رہا، کامیابی حاصل ہوئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں پر پوری ثابت قدمی سے چلتے رہے. ایک اپنے معرفت کے سفر میں، دوسرے دعوتی مشن. تو دیکھیے، ایک مومن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ کیسی بھی نیگیٹو سچویشن ہو یا کتنے بھی ناگوار حالات ہوں، وہ پازیٹیو رہے اور وہی اقدام کرے جو اللہ چاہتے ہیں، نہ کہ خود کی مرضی سے یا کوئی پروٹیسٹ یا ڈیمانسٹریشنز میں انوالو کر کے اپنے آپ کو. دوسرا سوال، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن شروع سے ہی پڑھیں؟ کیا ہم روزانہ قرآن کو رینڈملی کھول کر نہیں سمجھ سکتے؟ تو اس کا جواب ہے، قرآن سے کوئی بھی آیت، کوئی بھی رکوع یا سورہ پڑھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. صرف یہ بات ضروری ہے کہ قرآن فہمی کے بنیادی اصول فالو کرے. جو بھی آیت سمجھ رہے ہیں اس کے لیے وہ اصول فالو کرنا ہے. اصولوں کو چھوڑنے سے قرآن سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی. تیسرا سوال بہت اہم ہے، جواب تھوڑا تفصیلی بھی ہے. میں روز صبح کو جو قرآن پڑھتی ہوں
تو دن میں اسے بھول جاتی ہوں. تدبر کیسے کروں؟ ہر وقت ذہن میں بہت سی باتیں رہتی ہیں. پلیز ٹیل می ہاؤ ٹو فوکس اینڈ کنٹمپلیٹ. اب دیکھیے یہ سوال سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، بس حدیث سناتی ہوں. رسول اللہ نے فرمایا قرآن پاک کی نگہداشت کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً قرآن کریم رخصت ہونے اور سینوں سے نکل جانے میں اونٹ کے اپنے بندھن سے بھاگنے اور رخصت ہو جانے سے زیادہ تیز ہے. یہ تھی حدیث. اب اس سوال سے میں نے جواب دینے کے لیے اہم بات جو لی ہے وہ ہے ذہن میں بہت سی باتیں رہتی ہیں، یعنی ذہن ہمیشہ دوسری باتوں سے بھرا رہے تو پھر اس میں علم و حکمت کی باتیں نہیں رہ پاتی. اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے ذہن کس طرح سے کام کرتا ہے وہ جاننا چاہیے. ہمارا مائنڈ ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے جس کو قابو میں رکھنے کے لیے زین ڈالنا پڑتا ہے. اپنے آپ وہ قابو میں نہیں رہے گا. زین کیا ہے؟ دیکھیے سرکش گھوڑا ایکولز ہماری دنیاوی زندگی سے ریلیٹڈ باتیں. زین ہے اس کا کنٹرول میکانزم. ذہن جن باتوں میں اٹکا ہوتا ہے ان کو پہلے 3 کیٹیگریز ان کی بنا لیتے ہیں. ایک ہوتی ہیں گزری ہوئی باتیں پاسٹ کی، دوسری ہوتی ہیں باتیں ریلیٹڈ ٹو دا فیوچر، تیسری ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں یعنی پریزنٹ کی باتیں. ہم ایک ایک بات کو لیں گے اور اس کا تجزیہ کریں گے اور اپنے ذہن میں صحیح خیال سے اس کو ریپلیس کر دیں گے. ایسا کرنا گھوڑے کو زین ڈالنے کے برابر ہے. اب جہاں تک گزری ہوئی باتیں ہیں آدمی کو بس اس کا سبق یاد رکھنا چاہیے اور باقی سب مائنڈ کے ٹریش بن میں ڈال دیں. یہ ٹریش بن بہت اہم چیز ہے. یہ موبائل فون اور لیپ ٹاپ میں بھی ہے ورچوئل والا، اور گھر اور آفس میں ہے فزیکل ون. تو ہم روز ہی اس کا استعمال کرتے ہیں. دوسری بات جو ہماری ذہنی انرجی کو ضائع کرتی ہے وہ فیوچر کے اندیشے. اس کے لیے ہم اپنے ذہن کو اس بات کے لیے کانشیس بنا لیں کہ اگر ہمارا اگلا لمحہ موت کا لمحہ ہے تو ہم کس فیوچر کی پریشانی میں مبتلا ہیں. میرے نزدیک فیوچر مینز صرف آخرت، کیونکہ آخرت ڈیفینٹ ہے اور ہم صرف جو ڈیفینٹ ہے اسی کے لیے سیریس پلاننگ کر سکتے ہیں. اب رہی دنیاوی زندگی. دنیاوی زندگی کو بس معاملات کے نام سے جانیے اور جس وقت جو معاملہ کرنا ہو بس اس کا صحیح عمل جانیے اور اس کو کر ڈالیے. اس کی کارروائی میں اپنی انرجی کا استعمال کریں، نہ کہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر انرجی کو ضائع کرتے رہیں. تیسرا، پریزنٹ کے کاموں میں یہ جانیے، اور میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ نیڈ بیسڈ لائف سمپل ہوتی ہے اور ہر وقت ہمارے دماغ میں لٹکی نہیں رہتی ہے. خواہشات بیسڈ لائف ہمیشہ ہمارے مائنڈ کو آکیوپائڈ رکھتی ہے، کیونکہ ضروریات پورے ہونے پر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن خواہشات کتنے بھی پورے ہوں ختم نہیں ہوتے ہیں. اگر ہم نے ہمارے مائنڈ کو اس طرح سے ٹریننگ دی تو اللہ سے امید ہے کہ اس مائنڈ کو اعلیٰ رزق کے لیے اللہ قبول کریں گے، کیونکہ سورہ جمعہ چیپٹر 62 ورس 11 میں اللہ اس رزق کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہو جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم.
جزاک اللہ سارا. اب ہم سیشن کو یہی ختم کرتے ہیں. ہم نیکسٹ سنڈے 11 اپریل کو 7 بجے پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.